حي على الفلاح حي على الفلاح بہت سے کافر اس دنیا کے اندر نیک کام کرتے ہیں، مثلاً کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کو چائے پلا دیتے ہیں، یا اکثر کافر رمضان کے موقع پر افطار کراتے ہیں، یا مسجدوں کے اندر مسلمانوں کے گھر افطار خرید کر بھیجتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کافر اگر کوئی نیک کام کرے، صدقہ کرے، روزہ کرے یا اور کوئی نیک کام کرے تو اس کو اس نیکی کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس سلسلے میں حدیث پاک سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا ثواب، اس کی نیکی کا اجر دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ کافر جب کفر کی حالت میں مر کر آخرت میں جائے گا تو آخرت میں اس کو اس کی نیکی کا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ کے یہاں کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، اس لیے کافر کو آخرت میں اس کی نیکی کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں نیک عمل کیا، نیک کام کیا، پھر اس کو اسلام کی توفیق مل گئی، وہ ایمان قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو اسلام لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی حالت میں جو نیکیاں کر چکا ہے ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ ان نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا یا ان نیکیوں کا ثواب اس کو نہیں ملے گا؟ اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو مسلم شریف کے حاشیے کے اندر لکھی ہوئی ہے دارقطنی کے حوالے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسلم الکافر فحسن اسلامہ كتب اللہ تعالی له كل حسنة كان زلفها۔ جب کافر اسلام قبول کر لیتا ہے اور اچھی طرح اسلام قبول کرتا ہے، یعنی دل کے ساتھ ایمان قبول کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کرتا ہے اور زبان سے بھی ایمان لاتا ہے، دل اور زبان دونوں طریقے سے اسلام قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر وہ نیکی لکھ دیتے ہیں جو نیکی اس سے پہلے کر چکا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر اس گناہ کو، ہر اس برائی کو مٹا دیتے ہیں جو پہلے کر چکا ہے۔ وَكَانَ عَمَلُهُ بَعْدَ الْحَسَنَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْف، اور نیکی کرنے کے بعد اس کی نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور برائی کا بدلہ اسی کے بقدر دیا جاتا ہے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت حکیم بن حزام وہ صحابی ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کا شرف اور فضیلت صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں 60 سال گزارے ہیں اور اسلام کے اندر بھی 60 سال زندہ رہے۔ فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیے اور مدینہ کے اندر سن 54 ہجری میں وفات ہوئی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، ارأیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ من صدقہ او عتاقہ او صلۃ رحم افیہا اجر۔
حضرت حکیم بن حزام نے فرمایا یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر نیک کام کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، غلام آزاد کرتا تھا، رشتہ داری کو جوڑتا تھا، رشتے کا خیال رکھتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، کیا مجھ کو کوئی اجر ملے گا؟ کیا ان نیکیوں کا اجر مجھ کو ملے گا؟ ان نیکیوں کا ثواب مجھ کو ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان تمام نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو نیکیاں کر چکے ہو، یعنی زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں اسلام سے پہلے تم نے نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کا اجر بھی اب تم کو ملے گا، اسلام لانے کے بعد ملے گا۔ یہ سننے کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی اور فرمایا فواللہ لا ادع شیئا صنعته فی الجاہلیہ الا فعلت فی الاسلام، خدا کی قسم زمانہ جاہلیت میں نے جو کام بھی کیا ہے زمانہ اسلام میں وہ کام ضرور کروں گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے، ایمان لانے کے بعد بھی 100 غلام آزاد کیے۔ زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ لوگوں کو دیے تھے سواری کے لیے، اسلام لانے کے بعد بھی لوگوں کو 100 اونٹ سواری کے لیے دیے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے، حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سے اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے اور اس کو اس دنیا کے اندر ہی ایمان اور اسلام کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو زمانہ کفر میں جو نیکیاں کر چکا ہے وہ نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، ان نیکیوں کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کفر کی حالت میں نیکی کیا اور کفر پر ہی مر گیا تو اب آخرت میں اس کو اس کی نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی نیکی کے مقبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔